السلام علیکم۔ جیسے کہ کل میں بتا چکا ہوں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو میرے خیال میں یہ انسان کی اپنی جو طاقتیں ہیں، جو ذہنی صلاحیت ہے، وہ اس کو لقد خلقنا الانسان بناتی ہے۔ ایک صرف تو فزیکلی تو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا وہ سب کو پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں تو بہت باتیں ہو چکی ہیں، اور ایک ذہنی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے کائناتی قوتیں جو ہیں وہ انسان کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا آدم علیہ السلام کو جب ہر چیز کا علم دیا گیا تھا تو کیا ان کو اس ذہنی طاقتوں کا علم بھی دیا گیا تھا؟ جی ہاں، اسی لیے ان کی اولاد جو تھی وہ اپنی ذہنی طاقتیں کھولتی تھیں، اس کو ان لاک کرتی تھیں۔ اسی لیے پرانے زمانے کے جو ہمیں آرکیالوجی میں جو نظر آتے ہیں تصاویر، بت وغیرہ، ان کے ہاتھ میں ایک پائنیل گلینڈ ہوتا ہے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس پائنیل گلینڈ کو آپ کھولیں۔ اس کو چینی چی یا کی کہتے ہیں، اور جو انڈین ہیں یوگا والے وہ اس کو کنڈالینی شکتی کہتے ہیں۔ تو اگر انسان ان طاقتوں کو کھول لے، اوپن کر لے، تو وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بن جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقتیں دے کے اس کو سلا دیا ہے ان طاقتوں کو، اسی لیے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، اور ہم نے پھر اس کو پست سے پست کر دیا، انسان کو پھر پست سے پست کر دیا، اس لیے طاقتیں سلا دی گئیں۔ اب جو چاہے اب ان طاقتوں کو کھول لے۔ اسی پہ ایک مووی بنی ہے، انگلش مووی ہے لوسی، اس میں بڑی اچھی طرح اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں اس کا کمنٹس میں اس کا لنک دے دوں گا پہلے کمنٹ میں، کہ کیسے ایک کو عورت جو ہے وہ اپنے ذہنی طاقتوں کو کھول لیتی ہے، اور پھر کیسے مہیا العقول واقعات اس سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو دیکھا جائے تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے غیر معمولی واقعات کو دیکھا جائے، کیا یہ سب انہی طاقتوں کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنی ذہنی طاقتیں کھول لی تھیں، جس کو ہم معجزات کہتے ہیں، جو کسی ایسے علم کی وجہ سے ظہور پذیر ہو رہی تھی جس تک ہماری رسائی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہمارا ذہن کی طاقتیں جہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، جنت میں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ اڑتے پرندے کو دیکھے گا تو وہ اس کے سامنے اس کی خواہش کے مطابق پکا ہوا آ جائے گا، جس قسم کا پھل چاہے گا اس کے منہ تک آ جائے گا، اور پھل کچھ اور رہا ہوگا، اس کے ذہن میں جب کوئی خیال آئے گا کہ یہ فلاں پھل ہو جاتا تو منہ میں ہی اس کا ذائقہ بدل جائے گا۔ یعنی کائناتی قوتیں وہاں پہ انسان کے تابع ہوں گی۔ تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہاں پہ احسن تقویم ہوگا، اس لیے اس کائناتی قوتیں اس کے قابو میں ہوں گی، اور تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ، تھوڑی سی کمی کے ساتھ جہنمی جو ہیں ان کی بھی طاقتیں بڑھ جائیں گی، اسی لیے ان کو موت نہیں آئے گی، موت ان کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ جنتی کو بھی موت نہیں آئے گی اور جہنمیوں کو بھی موت نہیں آئے گی۔ تو جہنمیوں کا صرف وہی کوئی طاقت کھول دی جائے گی جس سے وہ مرے نہ، اور جنتیوں کی تمام طاقتیں کھول دی جائیں گی تاکہ پوری کائناتی قوتیں جو ہیں جنت کی وہ ان کے تابع ہوں اور اسی طرح وہ کام کریں۔ بڑی سوچنے والی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیں اس وقت جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے 10 سال 20 سال بعد ہمارا علم اتنا ترقی کر جائے کہ ہم اس سے زیادہ بہتر، مجھ سے بعد میں آنے والے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر سکیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔
نوح علیہ السلام کے واقعے میں قوم نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا اور آگ میں ڈال دیا. یہ ان اشرافیہ کے بارے میں ہے. اب ہم سوچتے ہیں تو آگ میں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ڈالیں گے جب جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے. اس سے پہلے کون سی آگ میں ڈالا جائے گا؟ سب کو یہی پتہ ہے. پھر جب اس وقت یعنی آج سے 200 سال پہلے تک ہمیں جیولوجی کا علم نہیں تھا، تو میرا ایک بھتیجا ہے وہ جیولوجسٹ بن رہا تھا، تو پڑھ رہا تھا، تو میں اس سے پوچھتا رہتا تھا. تو یہ بہت ساری معلومات مجھے میرے بھتیجے نے دی ہیں، رشتے میں بھتیجے. تو وہ کہتا تھا کہ انکل یہ جو زمین کی اوپری سطح ہے یہ 1600 کلومیٹر سے 1660 کلومیٹر تک ہے جی. یہ پلیٹیں جو ہیں اس کے نیچے سارا لاوا ہے. تو یہ تو ابھی ہمیں آپ کے پتہ چلا، لیکن 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا، 150 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ نہیں تھا. تو وہ جب اس آیت کی تشریح کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں ڈال دیا، جبکہ حقیقت میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ہائپس بنائی ہوئی تھیں وہ زمین کے اندر غرق ہو گئیں اور اس لاوے میں چلی گئی. زمین کے اندر جو لاوا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ پلیٹیں وہاں سے توڑ دی اور وہ ہائپ سیدھی لاوے میں چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا. یا جیسے فرمایا کہ اور زمین کا تندور ابل پڑا، تو اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ زمین کے پیندے میں تو آگ ہے. تو اس کی یہ تشریح کی گئی کہ وہ ایک تندور سے پانی نکلا اور اتنا پانی نکلا کہ ساری زمین ڈوب گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کی تشریح کی گئی اس آیت کی تو کہا گیا کہ ان کو غرق کر دیا پانی میں اور ان کو جہنم میں ڈال دیا. پھر اب بات تو یہ ہے کہ جنت اور جہنم کے فیصلے تو قیامت کو ہونے ہیں. تو پھر اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک اور گھڑی گئی بات. ابھی چند دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ آدمی اس کا ذکر کر رہا تھا، مشہور آدمی ہے، نام نہیں لوں گا. تو اس میں اس نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو قیامت گزر چکی ہے، یعنی یہ قیامت وغیرہ جو ہے یہ گزر چکی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارے لیے ہونا باقی ہے. اب اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا یعنی جہنم میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کے لیے تو یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے. تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے. تو جو میں بات کہتا ہوں کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے اور قیامت تک علم ارتقاء سے گزرتا رہے گا، تو قیامت تک ہی اس کے راز کھلتے رہیں گے. ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو یہ تو میرا اس وقت کا علم ہے. 100 سال بعد کیا پوزیشن ہوگی علم کی، 1000 سال بعد کیا ہوگی، 20 سال بعد کیا ہوگی. اگر صرف 100 سال میں ہمارا علم اتنا ترقی کر چکا ہے کہ ہمیں زمین کے اندر کے لاوے کا پتہ چل چکا ہے، زمین کی پلیٹوں کا پتہ چل چکا ہے، تو 100 سال بعد ہمارا علم کہاں پہ پہنچ جائے گا. تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ میرا خیال ہے، اور جہاں تک میں نتائج اخذ کر سکا ہوں کہ انسان کی جو ذہن میں خفیہ طاقتیں ہیں جس کو قابیل اور اہل قابیل بھی جانتے تھے، ساری تو شاید آدم علیہ السلام نے نہ بتائی ہوں، لیکن جو تھوڑا بہت ان کو بتایا گیا ہے اس کے مطابق وہ اپنی ذہنی طاقتوں کو کھول لیتے تھے. تو اس کے مطابق وہ بہت سی افعال سر انجام دیتے تھے. تو اسی کو کھولنے کے لیے انہوں نے وہ کونڈالینا شکتی اور پائنیل گلینڈ. ہاں ایک بات اور کہ پائنیل گلینڈ آخر یہ گلینڈ ہے غدود ہے، اس سے کیا ریلیز ہوتا ہے؟ تو اس سے DMT ریلیز ہوتا ہے. میں DMT کی ویڈیو بھی دے دوں گا، لوسی کی ویڈیو بھی دے دوں گا اور DMT کی ویڈیو بھی دے دوں گا، دونوں. تو اس سے DMT ریلیز ہوتا ہے، اور DMT کیا کیا اثرات ڈالتا ہے یہ آپ ویڈیوز میں دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا. کمنٹس میں دونوں ویڈیوز دے دوں گا. السلام علیکم.